السلام علیکم، میں ہوں محمد وقار اور میں ہوں عبد الرحمن جامی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ڈیجیٹل۔ علم، تحقیق اور ذمہ دار گفتگو کا پلیٹ فارم۔ نور ڈیجیٹل میں ہم کوشش کریں گے دینی، سماجی، فکری اور عصری موضوعات پر مستند علماء کرام، اہل علم اور ماہرین کے ساتھ ایسی گفتگو آپ تک پہنچائیں جو تحقیق پر مبنی ہو، باوقار ہو اور امت کے لیے مفید ہو۔ اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے حضرت علی بن عثمان الحجویری کی علمی خدمات، دینی کردار اور ان سے متعلق کیے جانے والے مختلف سوالات اور اعتراضات۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم مذہبی سکالر، استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت علامہ مولانا محمد وقاص نوری مجددی صاحب۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ کو نور ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ حضرت اگر اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا گنج بخش کا لقب کیسے ملا؟ حضرت داتا گنج بخش اجویری آپ کے جو فیض لوٹانے کا جو عالم تھا اور احسانات اور جود و سخا کا جو عالم تھا کہ ہر خاص و عام جو بھی آپ کے دربار میں آتا، آپ کے پاس آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اس وجہ سے آپ کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب عام و خاص میں بڑے پائے کا بندہ آ جائے، آپ کے در سے آیا تو فیض سے خالی وہ بھی نہیں گیا۔ خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جب انہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور فیض آپ کو مل گیا تو وہ بھی یہ نعرے لگاتے گئے، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل اعلیٰ رہنما۔ تو یہ گنج بخش فیض عالم، یہ جو خزانے ہیں یہ سارے جہان کے اندر داتا علی اجویری نے بانٹے ہیں۔ اور آگے تو کمال کر دیا، خواجہ سلطان الہند ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین سلطان اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ناقصوں کے تو پیر ہیں ہی ہیں، کاملوں کے لیے بھی آپ رہنما اور مقتدا ہیں۔ یہ داتا گنج بخش کہے جانے کی وجہ یہی ہے کہ حضرت داتا علی حجویری کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، اور حتیٰ کہ غیر بھی آیا تو وہ غیر نہ رہا، اپنائیت پا کر اپنا ہو کر پھر داتا علی حجویری کے در سے واپس گیا تھا۔ اسی وجہ سے بعد میں آنے والوں نے آپ کے احسانات کو دیکھا، آپ کے فیض کی اس برسات کو دیکھا، تو پھر انہوں نے آپ کے ساتھ داتا گنج بخش کا جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے، جو لقب ہے، یہ استعمال کیا اور یوں داتا علی حجویری کو گنج بخش کہا جانے لگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی لاہور تشریف آوری کا پس منظر کیا تھا؟ اور جب آپ لاہور تشریف لے کر آئے اس وقت اسلام کی کیا صورتحال تھی؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ سوال بنیادی طور پہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو داتا علی حجویری لاہور میں تشریف لائے تو آپ کو کہ تشریف لانے کی وجہ کیا بنی، پس منظر کیا تھا، کیوں آپ کو لاہور کی سرزمین پہ آنا پڑا، اس بر صغیر کے اس خشک سالی کے جہاں پر دور دورہ تھا، اس سرزمین پہ کیوں آنا پڑا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر اسلامی صورتحال کیا تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، حضرت خواجہ علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش جب اس سرزمین پہ تشریف لائے تو اس وقت یہاں سلطنت غزنوی کا ستارہ چمکتا دمکتا تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی جیسے لوگ یہاں اسلام کی دھاک بٹھا گئے تھے۔ جہاں تک بات تھی صورتحال عوام کی، تو کثرت کے ساتھ یہاں اس خطے پہ، لاہور کے خطے پہ
کثرت کے ساتھ غیر مسلم آباد تھے۔ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی چلتی تھی، سکہ مسلمانوں کا چلتا تھا، لیکن آبادی کی کثرت غیر مسلموں کی تھی۔ تو حضرت داتا علی حجویری کو پھر یہاں پر ان کے اندر دینی تعلیمات، ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے یہاں لاہور آپ کے مرشد گرامی حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بھیجا تھا کہ آپ لاہور کی سرزمین پہ چلے جائیں، وہاں اسلام کی ترویج و اشاعت کا بڑا کام کرنا ہے۔ تو یوں اپنے مرشد گرامی کے حکم پر آپ لاہور تشریف لائے، اور یہی پس منظر تھا اور یہی وجہ تھی لاہور تشریف لانے کی۔ تو دوسرے نمبر پہ کہ اسلام کی صورتحال آپ کے آنے سے پہلے کیا تھی، تو یہ بات یاد رکھیے، اسلام کی صورتحال غیر مسلموں کی کثرت ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اسلام کی صورتحال کوئی خاطر خواہ نہیں تھی۔ ہاں، جہاں تک تعلق تھا ملتان اور سندھ کے علاقوں کا، یہاں پر مسلمان کثرت کے ساتھ آباد تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر زیادہ تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں تھی، اور وہاں پر غیر مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے وہاں کے حالات ابتر تھے۔ وہ حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ کوئی بندہ یہاں پہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی تربیت کر سکے۔ تو اس وجہ سے سیدنا داتا علی حجویری لاہور میں تشریف بھی لائے، اور آپ کی تشریف لانے سے پہلے ان کی جو تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا وہ انتہائی تشویشناک تھا، صورتحال اچھی نہیں تھی لاہور کی بالخصوص۔ اچھا علامہ صاحب، آپ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے بر صغیر میں دین اسلام کی اشاعت، اصلاح معاشرہ اور روحانی تربیت کے لیے کیا نمایاں خدمات انجام دی؟ جی، سب سے پہلی بات کہ داتا علی حجویری نے اشاعت اسلام میں کیا خدمات انجام دی، آپ کا اس میں کیا کردار تھا، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، بر صغیر میں آنے کا مقصد ہی جناب داتا علی حجویری کا اشاعت اسلام تھا۔ تو آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اسی مقصد پہ آ کے آپ نے کام کیا ہے۔ اور کام کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم باتوں سے کریں، زبانی کلامی کریں، زبانی جمع خرچ ہو، تو سیدنا داتا علی حجویری نے جہاں تک زبان سے اشاعت اسلام کی ہے، ترویج دین کا کام کیا ہے، وہاں آپ نے اپنے کردار، اعمال، گفتار سے بھی اشاعت اسلام میں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کے اٹھنے کا پہلو بھی بتاتا تھا کہ آپ یہاں اسلام پھیلانے آئے ہیں، اور لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ آپ کے اٹھنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا، آپ کے کھانے پینے کے انداز سے پتہ چلتا تھا۔ یوں آپ نے صرف گفتار سے اشاعت اسلام نہیں کی، بلکہ کردار سے بھی اشاعت اسلام کی ہے۔ اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے دیکھیں تو سیدنا داتا علی حجویری نے جس جگہ پہ آ کے ڈیرہ جمایا، قدم رکھا، تو یہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت تھی، لیکن اصلاح معاشرہ کا وہ کردار نبھایا کہ اپنا تو اپنا، غیر بھی آتا تھا تو وہ سیدنا داتا علی حجویری کو اپنا مان کے جاتا تھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، وہ آتا تو خالی دامن لے کے آتا تھا، لیکن اپنے دامن کو پھر وہ اسلام کی دولت سے، کلمہ کی دولت سے اور اچھی اچھی چیزوں کی دولت سے پھر بھر کے وہ لے کے جاتا تھا۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ ہر کسی کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور باقی روحانی تربیت کی بات، تیسرا پہلو اس کا کہ جناب سیدنا داتا علی حجویری نے جو روحانی تربیت کی ہے، اس روحانی تربیت کا آپ اثر دیکھیں گے کہ سیدنا داتا علی حجویری کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، صرف آپ کی حیات کے اندر ہی نہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ آپ سے روحانی تربیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اور سیدنا داتا علی حجویری کا جن لوگوں نے زمانہ پایا، قرب پایا، صحبت پائی ہے، تو روحانی تربیت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے ولایت کے اندر بڑا مقام پایا، بڑا مرتبہ پایا ہے۔ یہ سیدنا داتا علی حجویری کی اشاعت اسلام، آپ کا جو اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے پہلو،
اور روحانی تربیت کے حوالوں سے پہلے تھے، یہ آپ کے سامنے میں نے گوشت گزار کر دیے کہ اشاعت اسلام آپ نے گفتار کے ساتھ کردار کی بھی کی، اور اصلاح معاشرہ کا انداز یہ تھا کہ اپنا تو اپنا غیر بھی خالی نہیں لوٹا کرتا تھا، اور روحانی تربیت کا انداز یہ تھا کہ کوئی بھی صحبت میں رہا تو پھر وہ عام نہیں رہا، وہ خاص بن کے گیا تھا۔ یہ جناب داتا علی اجویری کے بر صغیر میں اشاعت اسلام، اصلاح معاشرہ اور روحانی تربیت کے حوالے سے آپ کی ماشاء اللہ، کمال علام صاحب۔ اچھا، ایک اور سوال، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شورا آفاق کتاب کشف المحجوب کی علمی، روحانی اور تاریخی اہمیت کیا ہے؟ کشف المحجوب کتاب بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ یہ اس دور میں نہیں، ہر دور میں ایک شاہکار رہی ہے یہ، اور جو لوگ تصوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں گا کہ وہ لوگ داتا علی حجویری کی اس کتاب کشف المحجوب کے محتاج رہیں گے۔ ایسی شاہکار کتاب تصوف کے بالخصوص دیگر عنوان بھی اس کے اندر موجود ہیں، تصوف کے موضوع پر یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس بندے کو مرشد کامل کی تلاش ہو اور مرشد کامل نہ ملے تو پھر وہ داتا علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھا کرے، اللہ اس کے صدقے سے کامل مرشد بھی عطا فرما دے گا۔ تو ایسی، اور مولانا غلام سرور لاہوری، یہ 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فارسی کی بڑی ساری کتابیں پڑھی ہیں، صرف تصوف کی نہیں دیگر بھی پڑھی ہیں، فارسی کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اور جب میں ان کو ملا کے ساتھ کشف المحجوب پڑھتا تھا تو نتیجہ یہ نکالتا تھا کہ پوری دنیا فارسی کے اندر کشف المحجوب جیسی کتاب لکھی نہیں گئی ہے، کشف المحجوب جیسی کتاب لکھی نہیں گئی۔ اور آج سے داتا علی اجویری کے تقریباً 20 سال بعد کے بزرگ ہیں مولانا عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ فرماتے، انہوں نے خلاصہ لکھا تذکرۃ الاولیاء کا، تو انہوں نے لکھتے ہوئے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کوئی بندہ ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس نے 2 کتابیں نہ پڑھی ہوں، ایک کشف المحجوب اور دوسری ایک اور تصوف کی کتاب بتائی، فرمایا اگر انہوں نے کشف المحجوب نہیں پڑھی اور ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تصوف کے اندر، ولایت کے اندر اس قدر یہ مقام کشف المحجوب رکھتی ہے۔ کشف المحجوب کی اہمیت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے آج بھی چلے جائیں، دیکھیں ادیبوں کو، شارحین کو دیکھیں، تصوف کے موضوع پہ بر صغیر کے اندر جتنی شروحات کشف المحجوب کی لکھی گئی ہیں کسی اور کتاب کی نہیں لکھی گئی۔ اور آپ چلے جائیں مارکیٹ کے اندر تصوف کے جب عنوان پہ آپ کتابیں تلاش کریں گے تو سر فہرست آپ کو داتا علی اجویری کی یہ شہرۂ آفاق اور شاہکار کتاب آپ کو کشف المحجوب نظر آئے گی۔ یہ اس کی روحانیت کے پہلو ہیں، آج بھی اس کو اٹھا کے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے بند کمرہ ہے، وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے اور کتاب آپ کھول کے پڑھ رہے ہیں، منظر یہ ہوگا، آپ کو لگے گا کہ کوئی استاد ہے جو آپ کو حرف حرف کر کے سمجھا رہا ہے اور کانوں کے رستے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اگر آج کا کوئی نوجوان حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو سمجھنا چاہے تو کیا صرف کشف المحجوب کافی ہے یا اس کے ساتھ کوئی دیگر کتب بھی شامل کرنی چاہیے؟ دیکھیے، آج کا نوجوان کشف المحجوب پڑھنا چاہتا ہے تو کشف المحجوب بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ کشف المحجوب کس زاویے میں لکھی گئی، کس نے لکھی، اس کا علمی مقام، مرتبہ کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی۔ تو کشف المحجوب پڑھنے سے پہلے سیدنا داتا علی حجویری کی سیرت کو ساتھ پڑھے، پھر ساتھ میں رکھ کے کشف المحجوب پڑھے، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ کشف المحجوب بھی کافی ہو جائے گی اس کو،
لیکن کشف المحجوب بہت بڑا شاہکار ہے. اس کے ساتھ چند ایک کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. وہ ان میں سے ایک کتاب عوارف المعارف ہے، یہ بھی تصوف کے اندر شاہکار ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مکاشفۃ القلوب ہے، احیاء العلوم ہے، اور ان کے علاوہ فوائد الفواد کے نام سے علم تصوف پہ کتاب ہے، اور دیگر کئی کتابیں. اور علامہ ابو القاسم عبداللہ الکریم ابن حوازن القشیری کا رسالہ قشیریہ، یہ قابل دید ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اور یہ جو ہے نا اپنے القاسم ابن حوازن القشیری، یہ وہ ہستی ہیں جو سیدنا داتا علی اجویری کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بڑا شاہکار ہے رسالہ قشیریہ، یہ مطالعہ کے قابل ہے. اس سے دنیا اور آخرت کے بڑے سارے فوائد نوجوانوں کے لیے اس کے اندر دستیاب ہیں، موجود ہیں. تو نوجوان کو کشف المحجوب کے ساتھ ان کتب کا مطالعہ بھی شامل حال رکھنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب، اگر آج کا کوئی نوجوان حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو سمجھنا چاہے تو کیا صرف کشف المحجوب کافی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور دیگر کتب بھی شامل کرنی چاہیے؟ دیکھیے، آج کا نوجوان کشف المحجوب پڑھنا چاہتا ہے تو کشف المحجوب بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ کشف المحجوب کس زاویے میں لکھی گئی، کس نے لکھی، اس کا علمی مقام مرتبہ کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی. تو کشف المحجوب پڑھنے سے پہلے سیدنا داتا علی حجویری کی سیرت کو ساتھ پڑھے، پھر ساتھ میں رکھ کے کشف المحجوب پڑھے، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ کشف المحجوب بھی کافی ہو جائے گی اس کو. لیکن کشف المحجوب بہت بڑا شاہکار ہے. اس کے ساتھ چند ایک کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. وہ ان میں سے ایک کتاب عوارف المعارف ہے، یہ بھی تصوف کے اندر شاہکار ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مکاشفۃ القلوب ہے، احیاء العلوم ہے، اور ان کے علاوہ فوائد الفواد کے نام سے علم تصوف پہ کتاب ہے، اور دیگر کئی کتابیں. اور علامہ ابو القاسم عبداللہ الکریم ابن حوازن القشیری کا رسالہ قشیریہ، یہ قابل دید ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اور یہ جو ہے نا اپنے القاسم ابن حوازن القشیری، یہ وہ ہستی ہیں جو سیدنا داتا علی اجویری کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بڑا شاہکار ہے رسالہ قشیریہ، یہ مطالعہ کے قابل ہے. اس سے دنیا اور آخرت کے بڑے سارے فوائد نوجوانوں کے لیے اس کے اندر دستیاب ہیں، موجود ہیں. تو نوجوان کو کشف المحجوب کے ساتھ ان کتب کا مطالعہ بھی شامل حال رکھنا چاہیے. حضرت صاحب ماشاء اللہ کمال گفتگو فرما رہے ہیں آپ. اچھا، ذرا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت، زہد و تقوی اور اخلاق حسنہ کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں جو آج کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو. جی، سیدنا داتا علی حجویری کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں آپ کی عبادت، زہد، تقوی، اخلاق حسنہ سب کچھ عیاں ہوگا. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اسباق میں، سلوک کے منازل میں کوئی رکاوٹ ہوتی تھی تو میں حضرت بایزید بسطامی کی مزار شریف پہ جاتا، وہاں مجاہدہ اور مراقبہ کرتا تو میری پریشانی حل ہو جاتی تھی. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے رکاوٹ ہوئی، میں وہاں پہ گیا اور 3 مہینے میں نے وہاں پہ اعتکاف کیا، مراقبے مجاہدے کرتا رہا، لیکن میری پریشانی حل نہ ہوئی. پھر وہاں سے میں چل پڑا اور مجھے ایک درویشوں کی جماعت ملی، میں ان کے ساتھ مل گیا. کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے خود اچھا کھانا کھایا، مجھے سوکھی اور روکھی روٹی دی. تو نفس نے بڑا مجھے مارا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور تجھے دیتے کیا ہیں، اور وہ درویش فقیر بنے پھرتے ہیں.
تو نفس نے بڑا ابھارا. پھر وہ بالائی منزل پہ تھے، میں نیچے تھا. وہ خربوزے کھانے لگے، خربوزے کھا کے چھلکے میرے اوپر پھینکتے. تو پھر مجھے نفس نے پھر بڑا ابھارا، ان کی طبیعت ذرا صاف کر. یہ کون سے فقیر ہیں جو مخلوق کو تنگ کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ نفس کی شرارت ہے. میں نے اپنے آپ کو قابو کیا، میں نے برداشت کر دیا، اور اللہ کی رضا کے لیے تزکیہ نفس کرتے ہوئے میں نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دی. تو اللہ نے اس کی برکت سے جو میرے سلوک کے منازل اسباق رکھے ہوئے تھے، اس برداشت کی وجہ سے اللہ نے وہ پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دیا، اور میرے اسباق منازل پھر سے جاری ہو گئے. اچھا علامہ صاحب، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے نوجوانوں اور طلباء کی دینی و اخلاقی تربیت کے لیے کن کن بنیادی اصولوں پر زور دیا ہے؟ طلباء، علماء اور نوجوانوں کی جو تربیت ہے وہ سیدنا داتا علی حجویری کے ملفوظات سے ہی ہمیں پتہ چلے گا. تو آپ کے ملفوظات جس قدر چمکتے دمکتے کشف المحجوب کے اندر ہیں، ہم انہی سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری نے ان 3 طبقات کی کیسے تربیت فرمائی ہے، نوجوانوں کی، علماء کی اور طلباء کی. تو نوجوانوں کے لیے چند اعمال ہیں، علماء کے لیے چند اعمال ہیں. پہلے نمبر پہ تو نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. داتا علی حجویری کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کہیں اس جگہ پہ کام کرنا پڑ گیا ہے، جانا پڑ گیا ہے، تو آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، خالص اعتقاد کے ساتھ وہاں پہ کام کریں. جی نہ چرائیں، ٹائم پاس نہ کریں، وقت کی خیانت ان کے ساتھ نہ کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں آپ. دوسرے نمبر پہ جب کام کے اندر اخلاص نیت ہو گیا، اب پھر علم ہے تو اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے. یہ علماء کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جتنا علم ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. علم ہے تو حسد آنے کا بڑا ڈر اور خوف ہوتا ہے، حسد سے بچ کے رہنا ہے. علم ہے تو تکبر دوڑ کے آتا ہے، تو تکبر سے بچ کے رہنا ہے. علم ہے تو نفرتیں پھر بڑی آنے لگتی ہیں، اس نفرتوں سے بچ کے رہنا ہے. یہ سیدنا داتا علی حجویری کا پیغام علماء کے لیے ہے. پھر دوسری بات، ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو صوفی ہے نا، صوفی وہ علم شریعت سے ہمیں خالی نظر آتا ہے، اور جو عالم ہے وہ علم باطنی سے خالی نظر آتا ہے. تو سیدنا داتا علی حجویری نے یہ تربیت بھی فرمائی علماء کی کہ علماء تم نے صرف علماء نہیں رہنا، صوفیاء بھی بننا ہے. علم ظاہری کے ساتھ ساتھ تم نے علم باطنی بھی حاصل کرنا ہے، تاکہ تمہیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی حاصل ہو. اور اگر بصارت ہو، بصیرت ہو، تو یہ بصارت کسی کام کے نہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے. اور پھر جو بظاہر بنے پھرتے ہیں علماء، اور ان کے لیے داتا علی حجویری نے فرمایا کہ تزکیہ نفس اپنا کرنا ضروری ہے، اپنے باطن کی صفائی از حد ضروری ہے. اور پھر تربیت کرتے ہوئے طلباء کو فرمایا کہ اپنے اوپر نیکوں کی صحبت لازم کر لو، صالحین کی صحبت لازم کر لو. یہ صحبت تمہیں بڑا فائدہ دے گی، بڑے مقام تک پہنچائے گی. آپ کے مرشد گرامی کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت داتا علی حجویری کی گود مبارک میں آپ کا سر تھا. تو حضرت داتا علی حجویری دل میں کوئی خیال گزرا تو انہوں نے نصیحت فرمائی. فرمایا بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کبھی مت چھوڑنا. تو یہ نوجوانوں کے لیے صحبت صالحین بھی ضروری ہے. اور پھر ساتھ میں نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے جگہ جگہ پر علماء اس نوجوانوں کو یہ تعلیم تربیت ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے، اور اللہ کے احکام پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے.
اپنے صبر میں لغزش نہیں آنے دینی، استقامت کے معاملے میں تمہارے قدم ڈگمگائیں نہ۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو حضرت داتا علی حجویری نے تربیت فرمائی، اور ساتھ میں نوجوانوں کو یہ بھی کہا کہ جہاں تمہیں یہ ساری چیزیں رب کے معاملے میں کرنی ہے، وہاں مخلوق خدا کا بھی خیال رکھنا ہے، وہاں تمہیں خدمت خلق بھی کرنی ہے، مخلوق کی خدمت بھی اپنے دامن میں مضبوطی سے تھام کے رکھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں سیدنا داتا علی حجویری نے ارشاد فرمائی۔ نوجوانوں، طلباء اور علماء کے لیے اگر ان پہ عمل پیرا ہوا جائے تو یقیناً ان تینوں طبقات کی دنیا اور آخرت سنور سکتی۔ علامہ صاحب، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے نوجوانوں اور طلباء کی دینی و اخلاقی تربیت کے لیے کن کن اصولوں پر زور دیا ہے؟ دیکھیے، طلباء، علماء اور نوجوانوں کی جو تربیت ہے وہ سیدنا داتا علی حجویری کے ملفوظات سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو آپ کے ملفوظات جس قدر چمکتے دمکتے کشف المحجوب کے اندر ہیں، ہم انہی سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری نے ان تین طبقات کی کیسے تربیت فرمائی ہے، نوجوانوں کی، علماء کی اور طلباء کی۔ تو نوجوانوں کے لیے چند اعمال ہیں، علماء کے لیے چند اعمال ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ داتا علی حجویری کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کہیں اس جگہ پہ کام کرنا پڑ گیا ہے، جانا پڑ گیا ہے، تو آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، خالص اعتقاد کے ساتھ وہاں پہ کام کریں، جی نہ چرائیں، ٹائم پاس نہ کریں، وقت کی خیانت ان کے ساتھ نہ کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں آپ۔ دوسرے نمبر پہ جب کام کے اندر اخلاص نیت ہو گیا، اب پھر علم ہے تو اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ علماء کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جتنا علم ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ علم ہے تو حسد آنے کا بڑا ڈر اور خوف ہوتا ہے، حسد سے بچ کے رہنا ہے۔ علم ہے تو تکبر دوڑ کے آتا ہے، تو تکبر سے بچ کے رہنا ہے۔ علم ہے تو نفرتیں پھر بڑی آنے لگتی ہیں، اس نفرتوں سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ سیدنا داتا علی حجویری کا پیغام علماء کے لیے ہے۔ پھر دوسری بات، ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو صوفی ہے نا، صوفی، وہ علم شریعت سے ہمیں خالی نظر آتا ہے، اور جو عالم ہے وہ علم باطنی سے خالی نظر آتا ہے۔ تو سیدنا داتا علی حجویری نے یہ تربیت بھی فرمائی علماء کی کہ علماء، تم نے صرف علماء نہیں رہنا، صوفیاء بھی بننا ہے۔ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ تم نے علم باطنی بھی حاصل کرنا ہے، تاکہ تمہیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی حاصل ہو، اور اگر بصارت ہو، بصیرت ہو، تو یہ بصارت کسی کام کے نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اور پھر جو بظاہر بنے پھرتے ہیں علماء، اور ان کے لیے داتا علی حجویری نے فرمایا کہ تزکیہ نفس اپنا کرنا ضروری ہے، اپنے باطن کی صفائی از حد ضروری ہے۔ اور پھر تربیت کرتے ہوئے طلباء کو فرمایا کہ اپنے اوپر نیکوں کی صحبت لازم کر لو، صالحین کی صحبت لازم کر لو۔ یہ صحبت تمہیں بڑا فائدہ دے گی، بڑے مقام تک پہنچائے گی۔ آپ کے مرشد گرامی کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت داتا علی حجویری کی گود مبارک میں آپ کا سر تھا۔ تو حضرت داتا علی حجویری دل میں کوئی خیال گزرا تو انہوں نے نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کبھی مت چھوڑنا۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے صحبت صالحین بھی ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ میں نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے جگہ جگہ پر علماء اس نوجوانوں کو یہ تعلیم تربیت ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے، اور اللہ کے احکام پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، اپنے صبر میں لغزش نہیں آنے دینی،
استقامت کے معاملے میں تمہارے قدم ڈگمگائیں نہ. تو یہ چند چیزیں ہیں جو حضرت داتا علی حجویری نے تربیت فرمائی، اور ساتھ میں نوجوانوں کو یہ بھی کہا کہ جہاں تمہیں یہ ساری چیزیں رب کے معاملے میں کرنی ہے، وہاں مخلوق خدا کا بھی خیال رکھنا ہے، وہاں تمہیں خدمت خلق بھی کرنی ہے، مخلوق کی خدمت بھی اپنے دامن میں مضبوطی سے تھام کے رکھنی ہے. یہ ساری چیزیں سیدنا داتا علی حجویری نے ارشاد فرمائی. نوجوانوں، طلباء اور علماء کے لیے اگر ان پہ عمل پیرا ہوا جائے تو یقیناً ان تینوں طبقات کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالہ سے ماشاءاللہ سوالات کے طویل جوابات آپ نے ارشاد فرمائے. اپنا مختصر سوال ہم نے کرنے ہیں اور آپ نے اس کا جواب بھی مختصر ہی دینا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک جملے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف کروائیں تو آپ کیسے کروائیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. مقتدا، کیا بات، رہنما، آئیڈیل، کیا بات، یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ کیا ان کا تعارف ہے. کیا بات. گنج بخش کا لقب آپ کو کیوں ملا؟ گنج بخش کا لقب آپ کو آپ کی سخاوت، فیض میں کثرت، عوام و خواص پہ بے شمار احسانات کی وجہ سے ملا آپ کو. حضرت داتا صاحب کی سب سے مشہور تصنیف کون سی؟ داتا صاحب کی مشہور تصنیف عام و خاص اس سے واقف ہیں، اس کا نام کشف المحجوب ہے. کیا آپ کی تعلیمات کا مرکزی پیغام کیا تھا؟ آپ کی تعلیمات کا مرکزی جو پیغام ہے وہ علم و عمل میں امتزاج ہے، کہ جتنا ہمیں علم ہو اس کے مطابق عمل بھی ہو. علم بغیر عمل کے ہے تو پھر کسی کام کا نہیں، اور عمل ہے اور اس عمل کا علم نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے. پیغام یہی ہے کہ علم اور عمل کے اندر امتزاج ہونا. علامہ صاحب، ویسے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بڑی کمال کی خوبیاں اور صفات تھی. حضرت داتا صاحب کی سب سے نمایاں صفت وہ کون سی؟ سب سے نمایاں صفت آپ کی تعلیمات سے جو آپ کا زہد ہے، ترک دنیا، یہ کمال ہے. کیا اچھا علامہ صاحب، حضرت داتا صاحب کی زندگی سے ایک ایسا واقعہ جو ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت داتا علی حجویری کا جب واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے درویشوں کا جو رویہ تھا ان کا جواب اس تلخ انداز سے نہیں دیا جو درویشوں نے اپنایا تھا. تو اسی واقعے کو لے کر ہر نوجوان کو یہی طریقہ اپنانا چاہیے. علامہ صاحب، آپ نے گفتگو کے دوران کشف المحجوب جو حضرت داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا ذکر آپ نے کیا. اگر وہ کتاب کشف المحجوب آپ کسی کو پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں کسی نوجوان کو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم اس لیے اس کو کشف المحجوب پڑھنے کا مشورہ دیں گے کہ کشف المحجوب کا جو انداز ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک استاذ براہ راست بیٹھ کے پڑھا رہا ہو. کیا بات. اچھا علامہ صاحب، حضرت داتا صاحب کی تعلیمات میں تصوف کا خلاصہ ایک جملے میں اگر بیان کرنا ہو تو آپ کیا بیان کریں گے؟ ترک دنیا. آج کے معاشرے کے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ سب سے اہم پیغام داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے کہ علم و عمل کے اندر امتزاج ہو، خدمت خلق ہو، اور تقوی و طہارت ہو. یہ چیزیں آج کا پہلو جو پیغام ہے نوجوانوں کے لیے داتا علی حجویری کی زندگی کا. اچھا علامہ صاحب، آخر میں حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے لیے ایک مختصر دعا یا خراج عقیدت. دعائیں تو نکلتی ہیں جی، بڑی دعائیں نکلتی ہیں. اللہ کروڑا رحمتہ ان کی مزار پنروار پر نازل فرمائے. یہ خراج عقیدت ہے ان کو کہ آج پورا بر صغیر بلا مبالغہ کہا جائے
تو سب کے اسلام کو اگر دولت اسلام کی نصیب ہے تو اس میں کچھ حصہ سیدنا داتا علی حجویری کا بھی شامل ہے۔ کیا بات۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آپ نے ہمارے نور ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ نے عوام الناس کو، ہمارے ناظرین کو تحفہ بھی دینا ہے، وہ یہ کہ میں سوال کروں گا، آپ نے جواب کی صورت میں آپ نے ہمارے ناظرین کو وہ تحفہ پیش کرنا ہے کہ ایک ایسی نصیحت فرما دیں ہمارے ناظرین کو، مجھ سمیت ہمیں بھی کر دیں، اور ہمارے ناظرین کو بھی ایسی نصیحت فرما دیں جو اگر وہ آج اس اپنی زندگی میں اپنا لیں، وہ نصیحت جو آپ کریں، ایسی نصیحت کریں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس نصیحت کو اپنا لیں تو ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ دیکھیے، ناظرین کے لیے النور ڈیجیٹل کی طرف سے اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام جاری کرنا مناسب سمجھوں گا کہ اپنے الفاظ نہ ہو، اپنی بات نہ ہو، جن کی ہم نے بات کی ہے، جن کی تعلیمات کو دیکھا ہے، انہی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے علم و عمل کے اندر مطابقت پیدا کریں، اپنے قول و فعل کے اندر مطابقت پیدا کریں، آپ کے عمل اور بیان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو منہوں سے کہتے ہیں عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو دل میں ہو وہی منہ سے نکلے۔ بس یہی پیغام ہے النور ڈیجیٹل کی طرف سے، اور بہت ساری دعائیں النور ڈیجیٹل کے لیے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو دین دو گنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاء اللہ آپ ایک عالم دین ہیں، بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی، اور ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اہل علم جو ہوتے ہیں جب وہ خود پڑھ جاتے ہیں نا، ان کا دوسروں کے ساتھ پیار ان کا ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو ہم ہیں۔ ہم نے کچھ علماء کے نام ترتیب دیے ہیں، آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ تو میں نام لوں گا، آپ نے بتانا ہے مختصر جملے کے اندر۔ سب سے پہلے شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ بہت بڑی شخصیت کا آپ نے نام لیا ہے۔ اگر ان کا میں تعارف اس حوالے سے پیش کروں نا کہ علم حدیث کا جو ادب ان کے اندر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ میرے استاد محترم ہیں، کیا بات۔ تو ویسی مثال مجھے کہیں اور دیکھنے میں نہیں ملی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ درس بخاری دے رہے تھے، آپ کا پوتا آپ سے پیسے کے لینے کے لیے آیا تو آپ نے نظریں نہیں اٹھاتے تھے کتاب سے، وہ کافی دیر کھڑا رہا، پھر کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے آئے یوں اس کو پکڑا دیے پوتے کو۔ پھر جب سبق ختم ہوا، کتاب بند کی تو کہنے لگے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ اکبر۔ تو پوتے کی خاطر درس حدیث کو نہیں چھوڑا، ادب حدیث آپ نے نگاہیں بھی نہیں ہٹائی حدیث سے۔ جو حدیث کا ادب میں نے ان کے اندر دیکھا ہے، علمی وجاہت تو ان کی وراء الورا ہے، جو حدیث کا ادب ان کے اندر ہے وہ کمال درجے کا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یقیناً علامہ حافظ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین، بالکل امیر المجاہدین ہے، اور ان کا جو کام نسل نو کے اندر جو انہوں نے غیرت اور حمیت پیدا کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی اس دور میں۔ کیا بات۔ مردہ قوم کو احیاء بخشنے والی ہستی جناب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ خود معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، سینکڑوں لوگوں کو چلا، بلکہ لاکھوں لوگوں کو چلانا وہ سکھا گئے ہیں۔ کیا بات۔ یہ وہ ہستی تھی۔ ماشاء اللہ۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب۔ بڑا آپ نے سوال کیا، بڑا پیارا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اب تو گھر گھر میں قائد اہل سنت بنا پھرتا ہے، جس کے چار چاہنے والے ہیں وہ بھی اپنے ٹائٹل کے ساتھ لقب لکھواتا ہے قائد اہل سنت کا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو قائد اہل سنت کا دور حاضر میں اگر
صحرا کسی کے سر سجتا ہے تو وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی ذات قدسی ہے۔ مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب۔ ان کے حوالے سے نا مجھے وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے، قبلہ مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کہتے لوگوں کو مقام اور مرتبہ مل جائے نا تو وہ ڈالرز بناتے ہیں، ہم نے ڈالرز نہیں بنائے، ہم نے اسکالرز بنائے ہیں۔ کیا بات۔ تو غیرت مند اسکالر پیدا کیے ہیں جو تیز آندھیوں طوفانوں کے باوجود نہ لیٹتے ہیں نہ جھکتے ہیں، عقیدے میں یوں ٹناٹن سنی بن کے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بولو امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب۔ ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے احیاء سنت پہ بڑا کام کیا ہے۔ کیا بات۔ زندگی بندہ گزار دیتا ہے بے راہ روی میں، اور ایک لمحے کے لیے صحبت ان کی مل جائے، ان کے صحبت والوں کی صحبت مل جائے تو بندے کی دن کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ احیاء سنت کے حوالے سے بڑا کام حضرت کا۔ حضور نباز قوم حضرت علامہ مولانا ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب۔ اللہ اکبر، یہ ہم سے پہلے کی شخصیت ہیں، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ یہ مرکز اہل سنت کی حیثیت رکھتے تھے، ایک شخصیت ہو کے، فرد واحد ہو کے مرکز کی حیثیت رکھتے تھے، کیا بات۔ مرجع العلماء بھی تھے، مرجع العوام بھی تھے۔ تو آج ان کا فیض نظر آتا ہے۔ آپ کو نباس قوم کہا جاتا ہے، آپ نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ اس بیماری کا حل کیا ہے۔ کیا بات۔ تو حضرت بلا شبہ مرکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ شیخ الحدیث علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں یہ فتنہ الحاد کے خلاف جو آپ کا کام ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور بہت اچھا کام حضرت نے کیا ہے، اور بالخصوص رافضیت کے جو پرخچے اڑائے ہیں تو اس کی مثال آپ ان کی شاہکار کتاب ضرب حیدری پڑھیں، انشاءاللہ وہ بہت بڑا شاہکار ہے۔ حضرت کا فتنہ الحاد اور فتنہ روافظ کے خلاف بڑا کام ہے، تو یہ سیسا پلائی کی دیوار بھی ہیں، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ تو میں استاد صاحب ہیں میرے، تو میں ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مستند تدریس کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ میں نے ان کے حلقہ درس میں دیکھا ہے، حلقہ سبق میں دیکھا ہے کہ کند سا کند ذہن بھی بچہ آ جائے جس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن استاد صاحب جب سبق کی تقریر فرماتے ہیں تو وہ جس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا سبق سن کے ہی اس کو سبق یاد ہو جایا کرتا تھا۔ کیا بات۔ ایسا ملکہ تدریس، ان کے علاوہ ویسا استاد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر حسین شاہ صاحب۔ قبلہ شاہ جی بہت بڑی ہستی ہیں، زیغم اسلام ہے، عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، اور غیرت اس قدر ہے کہ تھوڑا سا بھی کہیں گڑبڑ دیکھتے ہیں تو شاہ جی بیٹھتے نہیں ہیں، پھر اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ۔ حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب۔ انہوں نے اس تاثر کو اس دور کے اندر بڑا ختم کیا ہے کہ مولویوں کی راہیں اور ہیں اور پیروں کی راہیں اور ہیں۔ اس تاثر کو ختم کرنے والی آج کے دور میں ہستی قبلہ سید فیض الحسن شاہ صاحب۔ آپ خانقاہ کو بھی لے کے ساتھ میں چل رہے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کا پرچار جس انداز میں کر رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں یہاں۔ حضرت علامہ مولانا مفکر ملت پیر اجمل رضا قادری صاحب۔ بہت بڑی ہستی ہیں حضرت، بہت بڑا اللہ نے مقام اور مرتبہ اور عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ بالخصوص جو ان کی بات مجھے پسند آتی ہے، یہ کوئی بھی بات شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے تمہید باندھتے ہیں، اور یہ جب تمہید باندھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ اس جیسی تمہید باندھنا میں نے آج تک کسی سے نہ کسی کو دیکھا ہے نہ کسی سے سیکھا ہے۔ تو حضرت کو ملکہ تمہید بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس تمہید کے پیچھے جو ان کا اپنا عمل ہے وہ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اثر بھی کرتا ہے، تاثیر بھی رکھتا ہے۔ ترجمان ملت
علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب۔ حضرت کا ایک انداز کہ درد اور فکر یہ بڑی ہے، ڈسپلن تنظیم سازی بڑی ہے، اور ان کے اندر وہ بات ہے کہ کام کام بس اور کام، کسی اور کی طرف دھیان نہیں دینا۔ تو یہ کام کر رہے ہیں، منظم انداز سے کر رہے ہیں، بڑی اللہ نے عزتوں سے ان کو نوازا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب یقیناً اہل سنت کے لیے سرمایہ ہے، بالخصوص دور حاضر کے فتنوں کے لیے۔ لوگ نا بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں، کوئی کم علم والا چیلنج کر دے تو کہتے ہیں جی ہم آئے، آپ آ جائیں، فلاں دن اکیڈمی کھلی ہے آپ آ جائیں۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دیں موقع، ہم بھی آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی کتاب نہیں کھولتا۔ وجہ کیا؟ دلائل کے پہاڑ ہیں، یہ استقامت ہے ان کے اندر، دلائل کے بے تاج بادشاہ۔ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب۔ یہ بھی اسی ناز کے آدمی ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑا علم و فضل عطا فرمایا ہے۔ بالخصوص دور حاضر کے اندر اہل سنت کی ترجمانی کا سہرا ان کے سر بھی سجتا ہے۔ حضرت صاحب جزاک اللہ خیرہ، شکریہ، آپ نے بڑی محبت فرمائی، کرم نوازی فرمائی، شفقت فرمائی کہ آپ نے بڑا ہی اپنے قیمتی وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ گفتگو مفید لگی، یقیناً بہت اچھا حضرت صاحب نے گفتگو کی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری گفتگو اچھی لگی، مفید لگی، تو آپ نے اس ویڈیو کو اپنے اہل خانہ، دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر فرمانا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی علمی، تحقیقی اور باوقار گفتگو آپ تک پہنچتی رہے تو نور ڈیجیٹل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنے میزبان محمد وقار اور عبد الرحمن جامی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔